السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول خاموشیاں گنگنانے لگیں کی ایپیسوڈ نمبر 2 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ تہجد کی اذانیں ہونے والی تھیں۔ فہیم خان ابھی تک جاگ رہا تھا۔ نیند تو اس کی آنکھوں سے کل سے روٹھ چکی تھی۔ اس کی اکلوتی جان سے پیاری بیٹی جانیہ کل سے گھر واپس نہیں آئی تھی۔ اسے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اس نے اپنے تئیں اسے بہت ڈھونڈا مگر پولیس اسٹیشن میں ابھی تک رپورٹ درج نہیں کروائی۔ اس نے ایک اور رات اس کی واپسی کا انتظار کیا۔ وہ وضو کر کے جلدی سے باہر آیا تاکہ اس کو نماز کے لیے دیر نہ ہو جائے۔ جانیہ نے اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ کر آہستہ سے دستک دی۔ یہ شہر کا بہت ہی گنجان آباد علاقہ تھا۔ اس میں بہت ہی سادہ اور متوسط طبقہ لوگ رہتے تھے، جس میں ایک چھوٹا سا گھر فہیم خان کا بھی تھا۔ وہ ایک بہت اچھی کمپنی میں چپڑاسی تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ گھر کا گزر بسر اچھے سے ہو رہا تھا۔ علاقے کے لوگ اس کی شرافت کی وجہ سے اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ ان کے گھر میں صرف 2 لوگ تھے، ایک وہ خود، دوسری ان کی اکلوتی بیٹی جانیہ۔ اس کی بیوی زبیدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ فہیم نے دروازہ کھولا تو سامنے اپنی بیٹی جانیہ کو ایک پولیس آفیسر کانسٹیبل اقصیٰ کے ساتھ کھڑے دیکھ کر دروازہ واں کیا اور حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت سے اسے دیکھنے لگی۔ بابا، وہ فرتے مسرت سے لبریز انداز میں کہتے ہوئے ان کی گلے لگی۔ کانسٹیبل اقصیٰ نے انہیں حالات سے آگاہ کیا اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ جانیہ نے انہیں اپنے ساتھ بیتی ہوئی سب باتیں بتا دیں۔ فہیم خان فوراً سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ فہیم خان کو اس پر پورا اعتماد تھا۔ انہوں نے اس کی ہر بات کو غور سے سنا۔ وہ بخوبی سمجھتا تھا، بہت گہرا مشاہدہ تھا اس کا۔ وہ زندگی کی حقیقتوں سے اچھی طرح واقف تھا کہ باہر کی دنیا سے کچھ بعید نہیں۔ جانیہ اس کی لاڈلی بیٹی تھی، لیکن وہ وقتاً فوقتاً جانیہ کو زندگی کی باریکیوں اور نزاکتوں کے بارے میں سمجھاتا رہتا تھا۔ جانیہ بھی اپنی ماں کی وفات کے بعد فہیم خان کے قریب تھی۔ جانیہ ان کی شادی کے 10 سال بعد ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی سلجھی ہوئی، سمجھدار اور صابر لڑکی تھی۔ جانیہ سے سارا سچ سننے کے بعد فہیم خان کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ وہ جو نماز ادا کرنے کے لیے اٹھ رہے تھے، لہراتے ہوئے واپس چارپائی پر گرے۔ بابا، کیا ہوا بابا؟ جانیہ نے ان کو بے دم ہو کر گرتے ہوئے دیکھا تو چینخ کر ان کے قریب پہنچی۔ بیٹا، شاید میں ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد بھی ایک اچھا باپ نہ بن سکا، ثابت نہ ہو سکا۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ جانیہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے دل پر جو درد کی لہر اٹھ رہی تھی اس کو دباتے ہوئے بولے۔ ان کی حالت دیکھ کر جانیہ کی تو روح فنا ہو گئی۔ اسے کیا پتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا؟ یہ سب تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ انہیں ہلا کر پوچھنے لگے۔ اس کی دلدوز چیخ و پکار سن کر محلے والے جو نماز کے لیے روانہ ہو رہے تھے ان کے گھر کا دروازہ پیٹنے لگے۔ جانیہ نے بھاگ کر دروازہ کھولا اور مدد کے لیے سب سے منت سماجت کرنے لگی۔ سب کی آنکھیں اشک بہا رہی تھیں۔ ان لوگوں نے فہیم خان کو رکشے میں ڈالا اور پھر ہاسپٹل روانہ ہوئے۔ جانیہ بھی ان کے پیچھے سرخ آنکھوں سے آنسو بہاتی نکلی۔ اس کی پور پور میں لاوا سا ابلنے لگا۔ دل جیسے پھٹنے کے قریب ہوا۔ تم پہنچی نہیں ابھی تک اشنا؟ وہ غصے سے تل ملاتے ہوئے دانت پیس کر فون پر بولا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ شامیر شاہ کو اس کا انتظار کرنا پڑا تھا، ورنہ وہ روزانہ اس سے پہلے ہی کلب میں موجود ہوتی تھی۔ وہ پہلے 12 بجے تک پہنچ جاتے تھے، کبھی کبھار تو وہ 11 بجے سے پہلے ہی پہنچ جاتے۔ شامیر اس کے ساتھ روزانہ اپنا زیادہ تر وقت کلب میں گزارتا۔ وہ ایک بہت ہی عیاش انسان تھا، دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبا ہوا۔ شراب، شباب، سگریٹ، موج مستی، اس کی زندگی انہی سے شروع ہو کر انہی تک محدود تھی۔ اشنا بھی اس کی صحبت میں رہ کر بالکل اسی طرح کی بن چکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ان دونوں کا اور کوئی قریبی دوست نہیں تھا، بس وہ دونوں ہی دوست تھے۔ اشنا کا تعلق بھی ایک ہائی سوسائٹی کے امیر گھرانے سے تھا، جہاں ماڈرنزم کے نام پر کچھ بھی کرنا ممنوع نہیں تھا۔ کیا یار شامیر، ایک دن لیٹ کیا ہوگے؟ تم تو مرنے والے ہو گئے، اشنا نے مسکرا کر کہا۔ تم نے عادت جو ڈال دی ہے اپنی، اب جلدی آؤ ورنہ میں کلب میں نہیں جاؤں گا، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اوکے، جسٹ 5 منٹس ویٹ، اشنا نے مختصر سا جواب دے کر گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ پر ڈالی، جس کا راستہ کلب کی طرف جاتا تھا، اور اس کی سپیڈ بڑھا دی۔ اب وہ جلد سے جلد کلب پہنچنا چاہتی تھی۔ شامیر شاہ اور اشنا نے مل کر ایک مزید شاندار یادگار شام ساتھ گزاری۔ دونوں نشے میں چور واپس گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ مجھے گھر ڈراپ کر دینا، میں نے اپنی گاڑی کو لاک کر دیا، مجھ سے نہیں چلائی جائے گی، صبح ڈرائیور آ کر لے جائے گا، اشنا نے سیٹ کے پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موندے آہستہ سے کہا۔ اوکے، اس نے بھی سنجیدگی سے کہا اور نشے کی حالت میں گاڑی کی سپیڈ اور تیز کر دی۔ پھر اشنا کو اس کے گھر اتارنے کے بعد اس نے گاڑی اپنے گھر والے روڈ پر ڈال دی۔ اس پہ شراب کا نشہ اتنی جلدی اثر نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ اس کا عادی جو بن چکا تھا۔ اس نے وسیع و عریض سفید رنگ کے بنگلے، جس کے گیٹ پر شاہ ولا کی نیم پلیٹ آویزاں تھی، کہ اس کے آگے گاڑی کھڑے کر کے ہارن دیا۔ گارڈ نے جھٹ سے گیٹ کھول کر اس کو سلام کیا۔ اس نے بھی سر کے اشارے سے جواب دیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کی، پھر ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے اندر داخل ہوا۔
اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو لائٹس جل رہی تھیں. اسے پتہ لگ گیا کہ عروسہ بیگم اس کے انتظار میں ابھی تک جاگ رہی ہیں. وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا لاؤنج کے وسط میں پہنچ گیا جہاں عروسہ بیگم صوفے پر نیم دراز تھی. وہ دھپ سے ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھا. او مائی گاڈجس موم آپ سوئی کیوں نہیں ابھی تک؟ اس نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھتے ہوئے ان کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھ کر پوچھا. تم نہیں جانتے جس ماں کا جوان بیٹا آدھی رات تک گھر سے باہر ہو وہ کیسے بے خبری کی نیند سو سکتی ہے؟ انہوں نے بھی خفگی سے کہا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹایا. گویا یہ ان کا شامیر شاہ سے خفگی کا اظہار تھا. وہ سمجھ گیا اس لیے ان کے شانے پر سر ٹکایا. سوری موم کل جلدی آ جاؤں گا پلیز آپ ناراض مت ہوں اس نے بڑے پیار سے کہا. وہ ان کی ناراضگی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا. اچھا ٹھیک ہے میں ناراض نہیں ہوتی پر میری بات بھی آپ کو ماننی پڑے گی. ان کے پاس اچھا موقع تھا اس سے بات منوانے کا اس لیے انہوں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھایا تھا. ماما مجھے اچھی طرح پتہ ہے آپ مجھ سے کیا بات منوانا چاہتی ہیں. شامیر شاہ نے ان کی بات سنجیدگی سے سن کر کہا. اگر سب پتہ ہے تو پھر مان کیوں نہیں جاتے میری بات اور کر کیوں نہیں لیتے اب شادی؟ کیوں اپنی ماں کو تنگ کر رہے ہو؟ عروسہ بیگم نے چہرے پر سنجیدگی لاتے کہا. وہ اس کی شادی کرنا چاہتی تھی لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا. موم آپ نے کھانا کھایا؟ اس نے ان کی بات کو نظر انداز کر کے جلدی سے بات بدلی. وہ ہر بار ایسے ہی کرتا تھا شادی کی بات پر. کھانا تو میں کھا چکی لیکن شامیر تم میری بات نہیں بدلو مجھے میری بات کا جواب دو. انہیں پتہ تھا ہر بار کی طرح اس بار بھی شامیر شاہ بات بدل دے گا لیکن وہ بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی. اس بارے میں ہم پھر کبھی بات کریں گے موم. وہ ان کی بات انسنی کرتا ہوا بولا. گڈ نائٹ موم بہت رات ہو گئی. شامیر نے فکر مندی سے کہا اور کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے سو جاتی ہوں اب تم بھی سو جانا موبائل پہ نہ لگ جانا. انہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چوم کر کہا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں. اوکے موم. شامیر نے ان کے ہاتھ چومے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. وہ اپنے کمرے میں آ گیا تو اس کا کمرہ اوپری منزل پر تھا جس کو اس نے اپنی پسند سے بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کروایا تھا. اس کے کمرے میں دبیز کارپیٹ بھاری پردے تھے. کمرے کے بالکل وسط میں جہازی سائز بیڈ تھا جس کے رائٹ سائڈ پر کاؤچ رکھا ہوا تھا. اس کے آگے شیشے کا ٹیبل پڑا تھا. روم کے ایک کونے میں بڑی سی ڈریسنگ ٹیبل تھی. کمرے کی لیفٹ سائڈ پر وارڈروب تھا جس کے ساتھ ہی اٹیچ باتھ تھا. کمرہ بہت ہی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا. ہر چیز بہت ہی نفاست سے سجائی گئی تھی. اس نے وال کلاک پر اپنی بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے ٹائم دیکھا. رات کے 2:30 بج چکے تھے. اس نے اے سی آن کر کے اس کی سپیڈ ہائی کی اور لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا. آج وہ کافی تھک چکا تھا. عالم شاہ جو آج ملک کا نامور بزنس ٹائکون تھا جس نے 3 دفعہ بیسٹ بزنس مین کا ایوارڈ بھی جیتا تھا وہ کوئی جدی پشتی رئیس نہیں تھا. یہ جو کچھ بھی اس کے پاس تھا اس کی اپنی محنت لگن سے حاصل کیا تھا. اس کی پہلی بیوی سدرا سے اس کا ایک بیٹا شامیر شاہ تھا جسے وہ بہت پیار کرتا تھا. مگر ایک دن سدرا کچن میں کام کرتے ہوئے اللہ کو پیاری ہو گئی. پریشر کوکر پھٹ گیا اور وہ پوری طرح جھلس گئی اور درد کتاب نہ لاتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر گئی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں. تب شامیر بہت چھوٹا تھا. عالم شاہ کو اس کے لیے ایک ماں کی ضرورت تھی. انہوں نے 1 ماہ کے بعد ہی اپنی بزنس پارٹنر عروسہ سے شادی کر لی. عروسہ کم عمر اور انتہائی حسین دوشیزہ تھی. وہ بھی عالم شاہ کی حیثیت سے متاثر تھی اسی لیے اپنے سے کئی گنا بڑے عمر کے عالم شاہ سے شادی پر رضامند ہو گئی. ان دونوں کی شادی کے بعد اسرائیل ثانی ان کی گود میں آیا. عروسہ نے شامیر شاہ کو بیجا لاڈ پیار سے پالا تھا کہ اسے کبھی اپنی اصل ماں کی کمی محسوس ہونے ہی نہیں دی بلکہ اسے اتنا لاڈ پیار دیا کہ وہ اپنی حد سے تجاوز کرنے لگا. اور ایسا عروسہ جان بوجھ کر کرتی تھی. اس کے بیجا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا کیونکہ وہ ایسا ہی چاہتی تھی. جو وہ مانگتا وہ اسے اس کا دگنا دیتی اور وہ دل کھول کر پیسہ لٹاتا. وہ ایک عیاش انسان بن چکا تھا. وہ شروع سے ایک کم کو اور اپنے آپ میں ہی گم رہتا تھا. لیکن مام عروسہ سے تو وہ بہت اٹیچ ہو گیا تھا جو اندر ہی اندر اس کی جڑیں کھوکھری کر رہی تھی اپنے جھوٹے ممتا کے دکھاوے میں. اسکول میں اس کی ملاقات اشنا سے ہوئی تھی. وہ اس کی کلاس فیلو تھی. بہت ہی شرارتی. جب بھی وہ کوئی شرارت کرتی تو شامیر کو آ کر بتاتی اور پھر جب وہ پکڑی جاتی تو شامیر ہی اسے بچاتا تھا. وقت تھوڑا اور گزرا. شامیر اور اشنا پہلے کالج پھر یونیورسٹی پہنچ گئے. اب تو وہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوئے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں. زندگی کی موج مستیوں میں ڈوب گئے تھے کیونکہ انہیں کوئی پوچھنے والا جو نہیں تھا. جانیے کہ محلے دار فہیم خان کو ہسپتال میں داخل کروانے کے بعد لوٹ گئے. ڈاکٹروں نے اس کی ہارٹ سرجری کرنے کے لیے کہا تھا. جانیے تو ان کے بتائے گئے اخراجات کو لے کر دنگ رہ گئی. محلے دار میں سے ایک چچا اسے جاتے ہوئے مشورہ دے گئے تھے کہ فہیم خان ایک اچھی کمپنی میں ملازمت کرتا ہے. تم اس کمپنی کے مالکن سے بات کرو گی تو شاید وہ تمہاری کوئی مدد کرتے ہیں اس کے علاج میں. جانیہ سوچ میں پڑ گئی. فہیم خان ہاسپٹل میں دوائیوں کے ذریعے اثر بے ہوش پڑا تھا. وہ واپس گھر آئی. وہ گھر میں رقم ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر اسے ڈھونڈنے سے بھی 2-3 ہزار سے زیادہ رقم نہ مل سکی. وہ پریشان تھی. اس 17 سالہ عمر میں کبھی بھی اس کا اس طرح کی صورتحال سے واسطہ نہیں پڑا تھا. وہ ششو پنچ کی ادھیڑ بن میں تھی کہ وہاں جائے یا نہ جائے. اس نے اپنے بابا کے کپڑوں میں سے اس کی کمپنی کا کارڈ تلاش کیا. پھر خود کو بڑی سی چادر میں چھپائے رکشے میں بیٹھ کر وہیں روانہ ہو گئی. رکشے نے اسے جس عالی شان عمارت کے سامنے اتارا تھا اس پہ بڑا سا شاک کمپنیز کا بورڈ لگا ہوا تھا.
نہ جانے کتنے فلور کی بلند و بالا عمارت تھی۔ سورج کی دھوپ کی وجہ سے وہ آنکھیں اٹھا کر زیادہ اوپر تک نہیں دیکھ پائی کیونکہ وہ ساری عمارت شیشوں سے بنی تھی۔ سورج کی روشنی منعکس ہو کر اس کی آنکھوں کو چندھیا رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل سے اندر آنے لگی تو باہر کھڑے گارڈز نے اسے روک لیا۔ جانیہ نے اپنا تعارف دیا کہ وہ فہیم خان کی بیٹی اور اپنے بابا کے علاج کے لیے یہاں کے مالکن سے بات کرنے آئی ہے، تو وہاں موجود گارڈ نے فہیم خان کا حال پوچھ کر اسے اندر جانے دیا۔ وہ ڈرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ریسیپشن کی طرف آئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں، جہاں ایک الٹرا ماڈرن لڑکی فل میک اپ کیے جدید طرز کے ٹاپ اور جینس میں موجود تھی۔ جانیہ نے اس کی ڈریسنگ دیکھ کر تم ایسے اندر نہیں جا کر مل سکتی عروسہ میڈم سے، ان سے ملنے کے لیے پہلے اپوائنٹمنٹ دینی پڑتی ہے، اس نے سرد موری سے کہا۔ مگر پلیز میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے، میری مدد کریں، اللہ تعالیٰ کا بھی بھلا کریں گے، اس نے التجائیہ انداز میں کہا۔ ریسیپشنسٹ نے لب باہم پیبست کیے، پھر ایک سرسری سے نظر اس سیاہ چادر میں چہرہ چھپائے لڑکی کو دیکھا جو اپنی آواز سے بھی کافی کم عمر لگ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، لیفٹ سائڈ کا فرسٹ روم ہے 17 فلور پر، وہ نارمل انداز میں کہتے ہوئے سامنے رکھے کمپیوٹر اسکرین پر نظریں جما گئی۔ جانیہ کپ کپاتی ہوئی ٹانگوں سے آگے بڑھنے لگی۔ اسے لفٹ میں جانے سے ڈر لگا کیونکہ وہ پہلے کبھی لفٹ سے کہیں گئی نہیں تھی، اس لیے وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپری منزل پہ جانے لگی تھی۔ 17 فلور پر آتے ہوئے اس کی سانس بری طرح پھول چکی تھی، حلق خشک ہو گیا تھا، سارا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے چہرے پر آئے پسینے کو اپنی چادر کے پلو سے صاف کیے دروازہ ناک کیا۔ یس کی آواز پر وہ اندر داخل ہوئی تو ایئر کنڈیشن کی کولنگ اتنی زیادہ تھی کہ اس کا پسینہ لمحوں میں ختم ہو گیا۔ اس نے آفس کیبن میں نظر دوڑائی، وہاں ہر چیز چمکتی ہوئی اور اعلیٰ تھی۔ سامنے ہی چیئر پر ساڑی میں ملبوس ایک ماڈرن سی عورت بیٹھی تھی۔ واٹس یور پرابلم؟ لیپ ٹاپ کے کی پیڈ پر چلتی ہوئی انگلیاں کچھ دیر کے لیے رکی اور عروسہ نے اس کی طرف ایک جانچتی ہوئی نگاہ ڈالی۔ میڈم، میرے بابا، اس کی آواز یکلخت نم ہوئی اور اسے اپنے جذبات پہ قابو پانا مشکل ہوا۔ وہ زار و زار رونے لگی۔ ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم، ٹیل می فاسٹ واٹس دا میٹر، عروسہ نے نہایت بیزاری سے کہا۔ میڈم، میرے بابا فہیم خان یہاں کام کرتے ہیں، ان کی ہارٹ سرجری کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، مہربانی فرما کر ان کے علاج کے لیے کچھ رقم فراہم کر دیں۔ میں نے یہاں کوئی غریبوں کا علاج کروانے والی فاؤنڈیشن ہی کھول رکھی، یہاں کے سینئرز امپلائیز کو ہی ہماری کمپنی مفت علاج مہیا کرتی ہے، باقی کسی کا علاج کروانا ہمارے رولز میں شامل نہیں۔ اب تم جا سکتی ہو، وہ اٹل انداز میں کہتے ہوئے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئیں۔ میڈم، میں بہت آس لے کر آئی ہوں آپ کے پاس، آپ ہی آخری سہارا ہیں، ہمارا کوئی نہیں ایسا جو میرے بابا کا علاج کروا سکے، میں ساری زندگی آپ کے غلام بن کر رہوں گی، آپ جو کہیں گی وہ کروں گی، آپ میرے بابا کی زندگی بچا لیں، پھپک کر روتے ہوئے منت بھرے انداز میں بولی۔ عروسہ کے شاطرانہ ذہن میں خیال آ بھٹکا، اس کی آنکھوں کے سامنے جھماکا سا ہوا تو اس کی آنکھیں کچھ سوچ کر چمکنے لگیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے باپ کا علاج کروانے کے لیے تیار ہوں، جتنی بھی رقم لگے گی سارے اخراجات ہماری کمپنی اٹھائے گی، عروسہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی۔ جانیہ کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں روشنی سی بھر گئی مگر ان کی حامی بھرنے پر۔ مگر اس کے لیے میری ایک شرط ہے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے شانے پہ آئے ہوئے بالوں کو ادا سے پیچھے جھٹک کر بولی۔ کیا میڈم؟ جانیہ نے دھندلائی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں، تمہیں میرے بیٹے سے کچھ عرصے کے لیے نکاح کرنا ہوگا، اور جب میں کہوں تو وہ نکاح ختم بھی کرنا ہوگا، انہوں نے اس کے سامنے شرط رکھی۔ مگر میڈم میں کیسے؟ وہ فق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بمشکل بولی۔ معذرت میڈم، لیکن میں ان سے شادی نہیں کر سکتی، اس ماڈرن عورت کی سوالیہ نظریں اپنے چہرے پر محسوس کرتے وہ گھٹی آواز میں گویا ہوئی۔ اس کے انکار پر سامنے مغرورانہ انداز میں بیٹھی ہوئی عروسہ کا وجود گویا انگاروں کی زد میں آ گیا۔ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم مجھے انکار کرو، جس جگہ پہ کھڑی ہو کر تم مجھے انکار کری ہو، یہاں سے باہر پھینکوانے میں مجھے تمہیں 1 منٹ نہیں لگے گا، آئے سمجھ؟ اس کی رونے والی صورت کو دیکھتے ہوئے رعونت زدہ لہجے میں بولی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ میڈم، آپ کہاں اور ہم کہاں؟ مجھ جیسی لڑکی سے شادی؟ میرے بابا کبھی نہیں مانیں گے اس کے لیے، اور پھر میری پڑھائی، ابھی مجھے کالج جانا ہے، وہ آنکھوں میں نمی لی عاجزانہ لہجے میں منمناتے ہوئے بولی۔ عروسہ نے ایک ناگواری سے اس کی سانولی رنگت کو دیکھا جو ہاتھوں سے اندازہ لگایا تھا اس نے۔ نقاب اتارو، وہ سرد آواز میں بولی۔ پہلے تو جانیہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا، پھر کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے نقاب اتار دیا۔ نین نقوش تو ٹھیک ہے تمہارے، صرف رنگت میں مسئلہ ہے، اب رہا مسئلہ تمہارے باپ سے بات کرنے کا تو وہ میں خود کر لوں گی، اور یاد آیا کہ پڑھائی تو پڑھ کر کیا کرو گی؟ میرے ساتھ رہو گی تو زندگی کے وہ سبق حاصل کرو گی جو کوئی تمہیں پڑھا نہیں سکتا، وہ ایک آنکھ کی ابروج کا کر بولی۔ جانیہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ جاؤ ہاسپٹل، رقم مل جائے گی، اور کل تمہارا نکاح ہوگا میرے بیٹے کے ساتھ، وہ فیصلہ کن انداز میں بولی تو جانیہ کا دل بند ہونے لگا۔ اس نے کیا سوچا تھا اور کل سے اس کی زندگی نے اسے کیا کیا دکھا دیا تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتے ہوئے باہر نکل گئی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔